ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو ویڈیو کو صدقے جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا، اے اللہ، آپ انسانوں کو کیوں پیدا کرتے ہو پھر انہیں کیوں مار دیتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو، یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے جو دیا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر کیوں ان کو مار دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ تبارک و تعالی سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفاتیں عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کی صحیح طریقے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کیا، اے اللہ، آپ لوگوں کو کیوں پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو؟ ان میں آپ کی کیا حکمت ہے، یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کاٹ کیوں ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا، اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا الگ الگ کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا، یا الہی، میری یہ دانش مندی اور یہ عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے، اور ہر انسان کے جسم کے ایک رتبے نہیں ہوتے۔ کسی کے جسم موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہوتے ہیں، تو کسی کے جسم میں کنچ کی پونچھ کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح ایک دوسرے سے علیحدہ جدا کرنا مناسب ہے، الگ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جاتی ہے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ جہنم میں چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اسی لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے
اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے لیے بھی یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا ہے، اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفاتیں رکھی ہیں اور ڈھیروں وجوہات ہیں جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، اچھائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے 7 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا رہے اور اس کو بھولے نہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ تبارک و تعالی کو یاد رکھے، یعنی عام معاملات، خوشی اور غم میں بھی اللہ تبارک و تعالی کو نہ بھولیں بلکہ ہر قدم اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے مطابق ہی اٹھے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا۔ اسی لیے ہم سبھی کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ تبارک و تعالی، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے کبھی نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے، بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے، تلاش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے، یہی عالم ہے، نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا، اے میرے رب، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو اس کے کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون سا ہے؟ سب سے محبوب بندہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر برداشت کرنے کی طاقت ہو، کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلہ میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کے بجائے جو معاف کر دے، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالی کا سب سے عزیز بندہ ہوتا ہے، سب سے پیارا بندہ ہوتا ہے، سب سے محبوب بندہ ہوتا ہے۔ چھٹا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا،
اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون سا بندہ ہے، سب سے زیادہ مالدار کون سا بندہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے، غریب ہے وہ کہ جس کے پاس دولت ہو پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اس کی طلب میں مارا مارا پھرے، اور بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنی نعمت ملی اسی پر خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے، سب سے زیادہ محتاج کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو مسافر ہو، ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹوں اور دنوں کے ہوتے ہیں، اسی لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سفر میں مشکلیں بہت سامنے آتی ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی مسافر اگر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا، یا اللہ تو نے انسان کو پیدا کیا، اسے عقل دل اور زندگی عطا کی، پھر آخر اسے موت کیوں دیتا ہے؟ اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ تم کل صبح وادی میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک منظر دکھاؤں گا جس سے تمہیں میری حکمت سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب فرمان صبح سویرے وادی کی طرف گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہری بھری گھاس کے میدان میں ایک نوزائیدہ ہرنی اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شیر آیا اور اس نے اس بچے کو شکار کر لیا اور اس نے اس بچے کو کھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا اور انہوں نے کہا، اے پروردگار چھوٹا سا بچہ کس جرم میں مارا گیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ ابھی صبر کرو، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہی شیر ایک شکاری کے تیر سے زخمی ہو کر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، یا رب اے پروردگار یہ کیسا نظام ہے؟ ابھی تو شیر جیتا تھا، زندہ تھا، اب وہ بھی مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ اب دیکھو آخر میں کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہی شکاری ایک پہاڑی سے نیچے گرا اور خود بھی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، پریشان رہ گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ تم نے جو ہرنی کا بچہ دیکھا تھا وہ بچہ پچھلے جنم میں ظالم تھا، اس نے اس شکاری کے والد کو ناحق قتل کیا تھا۔ میں نے موت کو زندگی کے بعد رکھا تاکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دوں۔ موت نہ ظلم ہے نہ انتقام بلکہ عدل کی ابتدا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان دنیا کی ظاہری زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جہاں ہر عمل کا حساب اور ہر حق کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ایک دن ایک نیک بزرگ اپنی شاگردوں کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ شاگردوں میں سے ایک نے سوال کیا، حضرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا پھر آخر موت کیوں دیتا ہے؟ اگر زندگی ہی مقصد ہو تو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیتا۔ بزرگ مسکرائے، ہنسے اور کہا، بیٹا آؤ میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ وہ سب ایک کاریگر کے پاس گئے جو مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ بزرگ نے شاگرد سے کہا، دیکھو یہ مٹی کے ڈھیر کو دیکھ رہے ہو، اس کاریگر نے اس سے خوبصورت برتن بنائے، اب اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے پھٹ جائے تو کیا یہ نقصان ہے یا فائدہ؟ شاگرد نے کہا، اگر برتن بیکار ہو جائے تو کاریگر اسے توڑ کر نئی مٹی بناتا ہے تاکہ کچھ بہتر بنا سکے۔ بزرگ نے فرمایا، بالکل ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ دنیا اس کے لیے ایک بھٹی ہے جہاں اسے تپاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس دنیا سے لے جاتا ہے تاکہ اس کو اپنی زندگی عطا کرے جہاں نہ موت ہے نہ دکھ۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالی موت کو فنا نہیں بناتا بلکہ ایک دروازہ بناتا ہے
دنیا سے ابدیت کی طرف موت دراصل پیدا ہونے کا عمل دوسرا مرحلہ ہے۔ شاگرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا حضرت تو گویا موت حتمی انجام نہیں بلکہ اصل زندگی کی شروعات ہے۔ بزرگ نے جواب دیا ہاں بیٹا، اسی لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کا استقبال کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے ایک بہتر گھر تیار کیا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے اور اس ویڈیو کو صدقے جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ